اس وقت کے نظام کو اگر آپ مثال بنا لیں تو کوئی 8ویں میں جا کر آپ اسے موقع دیتے ہیں کہ وہ 1-2 مضامین اپنے انتخاب کے اب جدھر جانا چاہتا ہے وہ رکھ لے، پھر کہیں جا کے FA FSC کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اب تم میڈیکل کالج میں جا سکتے ہو. تو مذہبی تعلیم کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. ذہنی تبدیلی کے 7-8 میجر ریولوشن ہیں جس میں سے یورپ گزر کے تو یہاں پہنچا ہے. ان ریولوشن سے گزرے بغیر کیا ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم یہ ذہنی تبدیلی لا سکیں؟ دیکھیے، یورپ یا خاص طور پر مسیحی تہذیب کے کچھ منفرد مسائل تھے. بس میں 2-1 کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا. اور میں نے دیکھا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عام طور پر دانشور ہیں وہ چونکہ اس سارے پس منظر سے واقف ہوتے ہیں پورے طریقے سے، تو وہ اس کا اطلاق اپنی سوسائٹی پر بھی کر دیتے ہیں. مذہب وہاں ایسے نہیں تھا جیسے ہمارے ہاں. یہ گفتگو کوئی آرزو تو پیدا کرتی ہے ہمارے دل میں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ کسی منزل کی طرف نہیں لے جاتی ہمیں. یہ جو پچھلی 2 صدیوں کے دوران میں یہ جو آپ کی ایلیٹ ہے، یہ اس میں آپ کے جتنے بڑے بڑے نام ہیں، یعنی ابوالکلام آزاد ہوں، شبلی ہوں، اقبال ہوں، سب کو شامل کر لیجیے، بڑے بڑے نام اور باہر کے بھی. صورتحال یہی ہے انہوں نے کبھی یہ لائعمل اختیار ہی نہیں. ہماری اسلامی نظام تعلیم ہے، جیسا کہ آپ نے انالائز کیا، اور ہر غلطی کا ذمہ دار جو ہے ہمارا اسلامی نظام تعلیم قرار دیا ہے. جی ہاں، مذہبی نظام تعلیم کو آپ نے ہر برائی کا جو ہے نا وہ منبع قرار دیا ہے. جی ہاں، اسلامی ہوتا تو زوال نہ آتا. جی ہاں، تو آپ نے جو مذہبی تعلیم ہے اس کی بنیاد پہ آپ نے اس کو کنڈیم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک جو ہے نا ناکام سارا سلسلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف مذہبی تعلیم ناکام نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ بھی ناکام ہوئی ہیں، لیکن اس طرف آپ نے توجہ نہیں فرمائی. تو ان کی ناکامیوں کو بھی اگر آپ اینالائز کرتے تو بہتر صورتحال سامنے آتی. آپ نے ایک چیز کو تو سامنے رکھا ہے لیکن دوسرے رخ کو نظر انداز کیا ہے. آپ نے پچھلے سالوں کی شکستیں تو بتائی ہیں ہمیں، لیکن آپ نے یہ بات بتانا نہیں پسند کیا کہ قائد اعظم نے ووٹ کے ذریعے یہ مملکت حاصل کی تھی. ہم نے جمہوری طریقے سے یہ پاکستان بنایا تھا. آپ نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، آپ پہ اتنا حوصلہ نہیں تھا. آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ جو ڈیموکریٹک ہمارا جو کامیابیاں ہیں وہ بھی ہیں. اور جب ہم ناکام پاکستان میں اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان ڈیموکریٹک کلچر ہے. ہم نے لوگوں کا ووٹ سے جو ہے یقین اٹھ چکا ہے کہ ہم ووٹ سے تبدیلی نہیں لا سکتے، اور آپ جیسے لوگ کھل کے بات بھی نہیں کرتے اس سلسلے میں. مجھے یہاں پر کسی سیاسی اجتماع میں نہیں بلایا گیا تھا، ایک متعین موضوع دیا گیا تھا جس پر میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. یہ میری بدقسمتی ہے کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے اور میری پوری بات آپ نہیں سن سکے، اور جتنی سن سکے ہیں اس میں میری کجمج بیانی ہے کہ میں شاید اپنی بات پوری طرح واضح نہیں کر سکا. تو میں اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں نے سارے معاملے کا تجزیہ کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اصل میں مسائل کیا ہوئے ہیں. جب آدمی سوالات کا جواب دے رہا ہوتا ہے تو ہر موقع کے اوپر وہ پوری بات نہیں دہراتا ان تمام معاملات کے بارے میں، بلکہ میں نے ان ایریاز کو متعین کیا تھا جو ہمارے درمیان کانفلکٹ کے ایریاز ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ بعثت معلما، میں لوگوں کے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اگر آپ نے بائبل کا مطالعہ کیا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھی ان کو استاد کہہ کر پکارتے ہیں اور اپنے لیے بھی شاگرد کا لقب پسند کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات کوئی چیز شناخت بن جاتی ہے، تو جدید تہذیب میں یہ چیز شناخت بن گئی. خودکش حملوں میں مارے جانے والے لوگ یا جس طرح کی ایجیٹیشن 14 فروری کو ہوئی اس میں مارے جانے والے لوگ، شہید کا جو لفظ ہے یہ اب ہمارے ہاں ایک سیاسی تعبیر بن چکی ہے. سب مذہب اور تہذیب میں کیا فرق ہے، اور کیا تہذیب ایک جامد تصور ہے؟ مذہب تو حقیقت میں آپ کے سامنے آنے والے اس سوال کا جواب ہے جس کا میں نے اشارہ کیا کہ آپ کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے، اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے. سورہ طارق جڑی ہے یہ مرکزی مضمون قیامت دے بارے قریش نو انذار دا مضمون ہے. یعنی یہ
قریش نو قیامت دے عذاب دے حوالے نال انذار کیتا گیا، خبردار کیتا گیا کہ رات نو آنے تو مراد نجم الثاقب یعنی چمکدے ہوئے تارے نے. چمکدے ہوئے تارے جڑے نے یہ رات نو نمودار ہوندے نے تے ان آسمان ال بندہ دیکھے تے اس طرح انہاں دی ایک تاثر دیندے نے تارے کہ جس طرح انسان نو کوئی اکھاں جڑیاں ویکھ رہیاں نے. اے لوگو اگر تسی شک کے جو دوبارہ اٹھائے جان تو تانوں کوئی شک ہے فإنا خلقناکم من تراب تے تسی غور کرو اسی تانوں مٹی تو پیدا کیتا ہے، ثم من نطفۃ پھر تانوں اسی نطفے تو پیدا کیتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کا شعور دیا ہے، اور اس خیر و شر کے شعور کی بنیاد پر انسان کا اخلاقی وجود میں آتا ہے. اس اخلاقی وجود کے بہت سارے تقاضے ہیں. تمام اعمال صالح کی بنیاد انہی اخلاقی اقدار پہ ہے جن کے اوپر ہماری زندگی کو صحیح نہج پر چلنا چاہیے. یہ اخلاقی اقدار دو طرح سے ہم ان کو بیان کرتے ہیں، ایک مکارم اخلاق کے نام سے اور ایک رذائل اخلاق کے اعتبار سے. اسلام اپنے تمام ادیان سے برعکس اپنے ماننے والوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی تمام آراء، تمام اعمال کی بنیاد خیالات اور گمانوں کی بجائے یقینیات پہ رکھیں. فرض کر لیجئے کہ آپ جو گمان کیے بیٹھے ہیں وہ بالکل درست ہے اور سچا ہے، اس کے باوجود وہ بے بنیاد ہے. یہ بات واضح رہنی چاہیے. آپ کے پاس بے شمار قرائن ہے کہ وہ درست ہے، بڑے ثبوت ہیں آپ کے پاس، لیکن ایسا ثبوت نہیں ہے کہ جو اسے گمان سے نکال کر یقینی بات بنا دے. تو جان رکھیے کہ آپ پھر بھی بے بنیاد بات پہ کھڑے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بے بنیاد بات آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. کن عناصر سے بنا ہے، اس میں کیا رویں چل رہی ہیں، اس کے فکری سانچے کیسے ہیں، اس کی روشنی میں پھر یہ طے کیا جاتا ہے کہ کن مسائل کو دعوت میں اہمیت دی جائے گی اور کن مسائل کو مؤخر کیا جائے گا. سائنس میں تو جو بھی دریافتیں کی ہوں گی یا جو بھی خیر پیدا کیا ہوگا یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. انسانی فکر کی سطح پر اس سے جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ کہ انسان کائنات کو خدا کے بغیر سمجھنے کی کوشش میں لگتا چلا گیا ہے، اور اس کا یہ انداز بنتا چلا گیا ہے کہ وہ دنیا کو اس طرح دیکھے کہ اس کے پیچھے کوئی خالق موجود نہیں ہے. اتفاقات کا ایک سلسلہ ہے جس نے دنیا کو قائم کیا ہے، بنایا ہے، اس میں ارتقا کیا ہے، اور آج جس طرح یہ کائنات نظر آ رہی ہے یہ اتفاقات کا ایک سلسلہ ہے جس کے نتیجے میں یہاں تک پہنچی ہے. اس کے نتیجے میں مذہبی فکر اور مذہب کے فروغ اور مذہبی استدلال کو ایک اور دھچکا لگا ہے بہت وسیع سطح پر، اور بہت سارے لوگ بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں لوگ کہے جا سکتے ہیں کہ جو اس فکر سے متاثر ہوئے. بائبل میں غزل الغزلات کے نام سے حضرت سلیمان کی ایک کتاب ہے مختصر سی، اس کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب ہونا بالعموم یقینی طور پر تسلیم کیا